حاضرین و ناظرین مکرم، آج کی اس مولائے کائنات کانفرنس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور مجدد تعلیمات مہریہ ہمارے ممدوح مکرم جناب پیر سید غلام معین الحق گیلانی صاحب نے حضور قبلہ عالم گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب جو پوری دنیا میں شہرت رکھتی ہے تصفیہ مبین سنی و شیعہ میں بیان کردہ موضوعات کو آج کی تقاریر کی صورت میں ترتیب دیا ہے۔ گویا آج کی محفل کچھ اس طرح کی ہے کہ شان علی بزبان مہر علی۔ آج ہم حضور مولائے کائنات کی شانیں سن رہے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اور قلم کی صورت میں، اور تمام خطبہ حضرات، تمام سکولرز اور تمام مودت کا نذرانہ پیش کرنے والے انہی موضوعات کو انشاءاللہ موضوع گفتگو بنائیں گے۔ مجھے سلسلہ اظہار خیال کو آگے بڑھانے ہوئے عرض وطن کے ایک اور ممتاز سکولر کو بارگاہ مولائے کائنات میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دینا ہے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ مودت خطاب کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حسین آباد شریف عرض وطن کے بڑے ممتاز محترم لہجے کے سکولر، خوبصورت خطیب جناب صاحبزادہ پیر سید محمد شمس الرحمن مشہدی کاظمی، ان سے ملتجی ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے وقت مقرر میں حضور مولائے کائنات کی مودت کا اظہار کرتے ہوئے محبین اہل بیت کے قلب و روح کو مسرور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله۔ یہ بات یاد رکھ، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ بات یاد رکھ، یہ عقیدے کی بات ہے، اس بات کا یقین ہی کلید نجات ہے۔ یہ بات یاد رکھ، یہ عقیدے کی بات ہے، اس بات کا یقین ہی کلید نجات ہے۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے نام کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے بھی جناب بلال سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر ولی کی بات کر رہا ہوں، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو،
یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ انتہائی عفت مآب تقریب جو ایوان مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان یونٹ کے زیر اہتمام اور سید السادات فخر اہل محبت حضرت قبلہ پیر سید غلام معین الحق شاہ صاحب گیلانی آپ کی زیر صدارت انتہائی آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے اس پاکیزہ کانفرنس کے حوالے سے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ آج ہم اس ہستی کی سلامی کے لیے حاضر ہیں کہ جس کو اللہ نے یہ شرف دے رکھا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چاہنا بھی عبادت ہے اور اس کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ دعا ہے رب العزت انہی پاک نسبتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی منتظمین ہیں، جس طرح علامہ ہزاروی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بلندی سے ہے، اونچائی سے ہے، اس بے مثل بلندی والے کی بلندی کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی بلندیاں نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی بلندیاں نصیب فرمائے۔ قبلہ حضرت اعلیٰ غریب نواز کے تالیف جس کا ذکر پہلے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا، اس کی روشنی میں آیہ مودت کے حوالے سے مجھے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیہ مودت آپ احباب کے ذہن میں ہے کہ یہ 25ویں پارے میں ہے، سورہ مبارکہ شورا ہے، اور آیت نمبر 23 کے چند لفظوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ یہ جو دیکھنے میں مختصر سے لفظ لگتے ہیں، اگر بندے کی آنکھ پر بغض کی پٹی نہ بندھی ہو اور دل پر تعصب کی کالک نہ جمی ہو تو یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے تھوڑے سے لفظ دیکھنے میں جو نظر آتے ہیں، ان میں میرے رب نے کمال جامعیت کے ساتھ مولائے کائنات کے بے مثل مقام کو بھی واضح فرمایا ہے، مولائے کائنات سے بے مثل محبت کے احکام کو بھی بیان فرمایا ہے، اور جنہیں علی پاک کی غلامی، نوکری اور مودت نصیب ہوتی ہے ان پر اپنے خصوصی انعام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے آقا کریم کی اپنی ذات، مولا علی پاک کی ذات، امام حسن پاک کی ذات اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، اور میں یہ جملہ قطعاً ضائع نہیں کرنا چاہتا جو سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضور کے صحابہ نے آقا پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون سے آپ کے قریبی ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے ہم پہ فرض فرما دیا ہے، تو حضور نے جو نام لیے، میرا جملہ ضائع ہوگا تو مجھے دکھ لگے گا، حضور نے جو اسماء لیے، خود جو حضور نے تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی، پوچھنے والے صحابہ ہیں، بتانے والے سیدہ زہرا کے بابا ہیں۔ کمال منظر تھا نا وہ بھی کہ جب غوث جلی بیان کرتے تھے
مہر علی بیان کرتے تھے، لیکن اس منظر کی مثال کہاں سے لاؤ گے جہاں سننے والے علی ہوتے تھے، سنانے والے خود نبی ہوتے تھے، سننے والے صحابہ ہوتے تھے، سنانے والے سیدہ زہرا پاک کے بابا ہوتے تھے۔ ہم اہل سنت اہل محبت ہیں، ہمیں حضور کی ہر نسبت سے پیار ہے۔ کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، دیوانی ہے دنیا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے ان کی محفل میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں حضور پیر پٹھان کے غلام، بابا صاحب کے غلام، گولڑا شریف کے غلام، اہل محبت اہل نسبت بیٹھے ہیں۔ انہیں اچھی طرح پتا ہے یہ جتنی بھی گدیاں ہیں، یہ جتنے بھی ڈیرے ہیں، ان کا اصلی تعارف یہ ہے کہ یہ سارے محمد عربی کے فقیر ہیں، یہ مولا علی کے مانگنے والے ہیں۔ تو اب مجھے کہنا پڑے گا یہ جملہ کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، یہ سارے گدا ہیں مدینے والے کے، اور ان کا لنگر دیکھ کے تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، یہ شان ہے ان کے نوکر کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے قریبی ہیں جن کی مودت کو رب نے فرض فرمایا ہے، لفظ فرض فرمایا ہے۔ آج مولوی فرض کی باتیں کرتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، تفسیر کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، جن کی مودت کو اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ اب حضور نے جو نام لیے، میں ایک حسن، ایک خوبصورتی آپ کے ذہنوں میں مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے جو اسماء مبارکہ اس کے جواب میں لیے 4 نام ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے جو مولا کائنات کانفرنس میں بھگتی بھی ہے، سجتی بھی ہے، ان 4 ناموں میں پہلا نام میرے نبی نے جناب علی المرتضیٰ کا عطا فرمایا ہے۔ پہلا نام سرکار نے جناب علی المرتضیٰ کا عطا فرمایا کہ علی وہ ہے، پھر جناب زہرا پاک کا نام، پھر حسنین کریمین کا نام آیا۔ تو ترتیب میں جسے نبی نے پہلے رکھا ہے، اس حوالے سے ہم کیوں نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ گویا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کی مودت کو اللہ نے فرض فرمایا ہے رسول اللہ کے فیصلے کے مطابق، ان میں پہلا نام جناب علی المرتضیٰ کا آتا ہے۔ تو آئیے قبلہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیہ مبارکہ میں جن کی مودت فرض ہوئی ہے وہ جناب مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ ہیں، اب آئیے ایک ایک لفظ کے حسن کی خیرات مانگتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کریموں کا کرم شامل حال ہوگا، اور آنے والے چند لمحوں میں مولائے کائنات کی مہربانی سے قرآن کی جامعیت بھی کھل کے سامنے آ جائے گی، حضور کی اہل بیت کی عظمت بھی کھل کے سامنے آ جائے گی، مولا علی کی عزت بھی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ میں پوری ہمت اور پوری جرت کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، اس آیہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہے لفظ قل۔ علماء موجود ہیں، مفسرین، محققین، محدثین موجود ہیں، تشریح میں جانے کا وقت نہیں، اشارہ کروں گا۔ قرآنی اسلوب دیکھیں، قرآنی قانون دیکھیں، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کو پڑھیں۔ عجیب نکتہ، عجیب بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں اکثریتی طور پر، شاذ کی بات میں نہیں کر رہا، اکثریتی طور پر جہاں لفظ قل آتا ہے نا، وہاں ایمان کی شان بیان نہیں ہوتی، وہاں ایمان کی جان بیان ہوتی ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، شاید کرسیوں نے آپ سے سبحان اللہ چھین لیا، شاید آپ کی بڑائی نے آپ سے سبحان اللہ چھین لیا، لیکن یاد رکھو جتنا بھی کوئی بڑا ہو جائے، بڑائی کا اصلی تعارف علی کا گدا ہونا ہے۔ بالکل اصلی تعارف یہی ہے کہ جو علی کا گدا نہیں وہ کسی حال میں بڑا نہیں ہے۔ میں نے علی پاک کی عزت پر جملہ دیا کہ جہاں لفظ قل آئے، قرآن کا اکثریتی قانون یہ ہے، اکثریتی اسلوب یہ ہے کہ وہاں ایمان کی شان بیان نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ایمان کی جان بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو
کہ یہ شان اور جان کا کیا چکر ہے، تو میں بڑی آسانی سے سمجھا جاؤں گا۔ قبلہ شان اچھی چیز ہے، دیکھیں نا یہ گھڑی میں نے پہنی ہوئی ہے میری شان ہے، میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ میری شان ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یہ میری شان ہے، اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ اگر گھڑی میرے پاس نہ بھی ہوتی، میں آج مولائے کائنات کانفرنس میں آ سکتا تھا، ٹوپی نہ بھی ہوتی آ سکتا تھا، انگوٹھی نہ بھی ہوتی آ سکتا تھا۔ بھئی شان میں اور جان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا، انگوٹھی نہ ہوتی میں آ سکتا تھا، گاڑی نہ ہوتی میں بس پہ بیٹھ کے آ سکتا تھا، لیکن اگر مجھ میں جان ہی نہ ہوتی، آپ 100 گاڑیاں بھی میرے دروازے پہ کھڑے کراتے، میں نہیں آ سکتا تھا۔ جہاں لفظ قل آئے نا، وہاں شان بیان نہیں ہوتی ایمان کی، وہاں جان بیان ہوتی ہے۔ میں 2 تمثیل دے کے بات کو کھول دیتا ہوں۔ سب سے بنیادی چیز ایمان کی ہے توحید۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے ایمان کی؟ جس سورت کو اللہ نے سورہ توحید بنایا ہے، اس کو شروع ہی کل سے فرمایا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ توحید ایمان کی جان ہے، لفظ قل سے آئی ہے۔ توحید کے بعد رسالت ایمان کی جان ہے، وہ بھی لفظ قل سے آئی ہے۔ اللہ نے کہا حبیب جس قل سے میری توحید بیان کی ہے نا، اسی قل سے اپنی رسالت بھی بیان کر دے اور انہیں بتا دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وہ اور ہوتے تھے جن کے وقت ختم ہو جاتے تھے، وہ اور ہوتے تھے جن کے علاقے ختم ہو جاتے تھے۔ میر علی شاہ جی کی نسبت سے سجی ہوئی مولائے کائنات کانفرنس میں میں ختم نبوت کا اشارہ نہ کروں تو پھر کہاں جا کے کروں؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ محبوب انہیں بتا دے میرا وقت ختم ہونے والا نہیں، انسانیت ختم ہو سکتی ہے، محمد کی نبوت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ مجھے جو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ توحید ایمان کی شان نہیں ہے، رسالت ختم نبوت ایمان کی شان نہیں ہے، توحید بھی ایمان کی جان ہے، ختم نبوت بھی ایمان کی جان ہے، آقا کی رسالت بھی ایمان کی جان ہے۔ اب مولوی کا دل ڈنڈی مارنے پہ ہو تو یہ اس کے نصیب ہیں۔ قرآن نے بتا دیا جس کل سے توحید کو بیان کیا، جس کل سے آقا کی رسالت اور ختم نبوت سے بیان کیا، اسی کل سے علی کی عزت کو بیان کیا، اسی کل سے پنجتن پاک کی مودت و محبت کو بیان کیا۔ تو پیار والے لوگ تو ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے۔ اس کانفرنس میں میں آپ سب کے بازو کھڑے کہلوا کے کہلوانا چاہتا ہوں، ذکر علی کا ہے، اولاد مہر علی کی ہے، آپ نہیں بولو گے تو پھر کون بولے گا؟ کیا خارجی یہ بات کہیں گے؟ کیا ملون یہ بات کہیں گے؟ چشتی یہ بات کہیں گے؟ قادری یہ بات کہیں گے؟ نظامی یہ بات کہیں گے؟ سلیمانی یہ بات کہیں گے؟ فریدی یہ بات کہیں گے؟ معینی یہ بات کہیں گے؟ کیا کہ جس طرح توحید کل سے ہے، توحید ایمان کی جان ہے، ختم نبوت کل سے ہے، وہ بھی ایمان کی جان ہے، اسی طرح علی کی محبت بھی۔ اسی لفظ قل سے ہے۔ اب میرے ساتھ مل کے کہنا ہوگا توحید بھی ایمان کی، بول لیجئے توحید بھی ایمان کی، رسالت و ختم نبوت بھی ایمان کی، اور علی کی محبت بھی ایمان کی، ایمان کی۔ اور جان اور شان میں جو بنیادی فرق ہے وہ آپ کے ذہن میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ شان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جان کے بغیر گزارا۔ ایک بندہ کہے میں فرشتوں کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، بس اللہ کو نہیں مانتا، گزارا ہو جائے گا؟ بولیے۔ کہے جی میں سب کچھ کو مانتا ہوں، رسول کو نہیں مانتا، گزارا ہو جائے گا؟ آپ کہو گے نہیں ہو سکتا گزارا، تو قبلہ پھر سمجھیں جس طرح توحید کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، رسالت کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں ہو سکتا، اسی طرح پنجتن پاک اور مولا علی کی محبت کے بغیر بھی ایمان والے کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے،
یہ میرے آقا کریم کا فیصلہ ہے. اور وہ حدیث مبارکہ جس کا حصہ یہ سامنے لکھا ہوا ہے اور جس سے یہ نام لیا گیا ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے محدثین بیٹھے ہوں گے، میں تو ان کے جوتے سیدھے کرنے کی لیاقت بھی نہیں رکھتا. اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اصول حدیث کے مطابق جو حدیث بدری صحابہ سے روایت کی جائے وہ بہت اعلیٰ درجے کی حدیث گنی جاتی ہے. اور میرے خیال میں ذخیرہ حدیث میں یہ واحد حدیث ہے جسے ایک بدری صحابی نے نہیں، دو بدری صحابہ نے نہیں، تین بدری صحابہ نے نہیں، 14 بدری صحابہ نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ قسم اٹھا کے علی کی اس شان کو بیان فرمایا. اور وہ شان کیا ہے؟ جناب براء ابن عازب بیان فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت تھا، خم کا موقع تھا، آقا کریم تشریف لائے اور سرکار نے علی پاک کا ہاتھ پکڑا اور جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الستم تعلمون، او میرے پیارے صحابہ تم نہیں جانتے کہ انی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں. سرکار کی اس صدا پر 1,24,000 صحابہ نے لبیک کہا اور کہا بلا یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں آپ اولا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ اولا ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ اولا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ اولا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. صحابہ نے یہ جواب دیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا. اور اونچا ہاتھ کرنا علی کے لیے یہ بدعت نہیں ہے، یہ مدینے والے کی سنت ہے. علی کے لیے ہاتھ اونچا کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ حضور کی سنت ہے. سرکار نے علی کا ہاتھ اونچا کیا اور جو میرے نبی نے فرمایا وہ کل سمجھانے کے لیے کافی ہے. سرکار نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو. لوگوں یاد رکھنا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہاں پہ میرے استاد جی حق محمد صاحب تشریف فرمائے، ہم یونیورسٹی میں ان سے مستفیض ہوتے رہے. میں ان کی اور دیگر مفسرین و محدثین کی توجہ چاہتے ہوئے نیاز اور دعا لینے کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا کا یہ سادہ سا ترجمہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر نحوی اعتبار سے اور قرآنی اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں اور حسن آ جاتا ہے. میں قرآن کی ایک آیت ساتھ لگا کے ترجمہ کرتا ہوں، کیا کمال کا ترجمہ ہو جائے گا. قرآن میں آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس ہی نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس ہی نے، اس نے نہیں بھئی، یہ نحوی ترجمہ نہیں بنتا، اس ہی نے. یعنی اگر رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی داڑھی رکھ لے تو وہ قابل قبول، رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی نماز پڑھے تو وہ قابل قبول. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس ہی نے اللہ کی اطاعت کی. بڑی خوبصورتی سے یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں، جو من ادھر قرآن میں ہے وہی من ادھر محمد کے فرمان میں ہے. جو فے ادھر قرآن میں ہے وہی فے یہاں محمد کریم کے فرمان میں ہے. من ادھر بھی من ادھر بھی، فے ادھر بھی فے ادھر بھی. تو پھر ترجمے میں ڈنڈی مت مارو، وہاں ترجمہ یہ کرتے ہو کہ اللہ کی اطاعت اسی نے کی جس نے رسول کی اطاعت کی. یعنی رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کسی کی اطاعت کو قبول ہی نہیں فرماتا. اب ذہن حاضر ہے میں جملہ دے جاؤں؟ توجہ ہے میں کل سمجھا جاؤں؟ آیت بتا رہی ہے کہ خدا اسی کی اطاعت قبول کرتا ہے جو رسول کی اطاعت کر کے آئے. اور حدیث کہتی ہے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. کیا مطلب؟ جس طرح خدا اس کی اطاعت قبول کرتا ہے جو رسول کی اطاعت کر کے آئے، اسی طرح نبی فرما رہے ہیں میں بھی اسی کا مولا بنتا ہوں جو میرے علی کو مولا مان کے میری بارگاہ میں آئے.
جو علی کو مولا نہیں مانتا رسول اس کا مولا بنتا ہی نہیں ہے. رسول جب مولا نہ بنے تو ایمان تیرے پاس آتا ہی نہیں ہے. یہی بات کل واضح کر رہا ہے کہ لوگوں جہاں کل آتا ہے وہاں ایمان کی شان بیان نہیں ہوتی, وہاں ایمان کی جان بیان ہوتی ہے. اگر تیرے پاس علی کی محبت نہیں ہے تو میرے نبی کا واضح فرمان ہے کہ اس دل میں ایمان کی رتی بھی داخل نہیں ہوتی جس دل میں محبت علی موجود نہ ہو. تو قبلہ میں آج کی گفتگو کو اسی لفظ کل پہ سمیٹ رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے, ورنہ مضمون تو اس سے آگے کل کا بھی بہت ہے. پھر لا اسألکم ایک علیحدہ مضمون ہے, علیہ اجرن ایک علیحدہ مضمون ہے, الا المودۃ علیحدہ مضمون ہے, اور فی القربہ میں تو پھر کیا کیا قصیدے ہیں اور کیا کیا عقیدے ہیں. انشاءاللہ شاہ جی مہربانی کریں گے تو حاضر ہوتے رہیں گے اور اس بات پر بات کرتے رہیں گے. آخری جملہ میرا صرف پیغام کے طور پر ہے کہ آج کی مولائے کائنات کانفرنس سے اتنا سبق ضرور لے کے جانا کہ نفس امارہ کو مارا, نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد, نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد, نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. اور بڑے بڑے مشائخ تشریف فرما, ان کی نظر یہ جملہ کرتا ہوں, کمال کی بندش ہے. حضرت شاہ جی بھی کمال کے شاعر ہیں اور بڑے کمال کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. اس بندش کو جب بھی میں سوچتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, میں بھی کچھ تک بندی کرتا رہتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. کمال کا جملہ لکھا اس نے, کہتا ہے پہلے میں مشکل میں تھا, پہلے میں مشکل میں تھا, پہلے میں مشکل میں تھا, اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا, اب مشکلیں مشکل میں ہے. یہ تبدیلی تحریک انصاف پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی وجہ سے نہیں آئی. پہلے میں مشکل میں تھا, اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسے بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. یہ تبدیلی یا علی نے کی ہے, کیسے بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. اور آج کے دور کی سب سے بڑی ٹینشن ہے, سب سے بڑی بیماری ہے ٹینشن. میں اس کا علاج بتا جاؤں, کر کے دیکھ لینا, جھوٹ ہوا تو مجھے پکڑ لینا. کہتا ہے سال کے 12 مہینے, سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں, نام پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد. اور میری ملتان سے لے کے انگلستان تک سب کو دعوت ہے کہ سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا, کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد. ماشاءاللہ. محترم حاضرین و ناظرین مکرم, کیا خوبصورت اور جامع گفتگو ہے. مختصر وقت میں بڑی جاندار شاندار عقیدت بھری مودت بھری گفتگو حضور بارگاہ مولائے کائنات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم صاحبزادہ پیر سید محمد شمس الرحمان مشہدی صاحب.